آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم طبیعت یعنی کہ فزکس کے میدان میں ان نامور شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ طبیعت کے بنیادی سوالات کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا بلکہ اس میدان میں ان کی کاوشوں نے ہی جدید سائنسی اصولوں کی بنیاد رکھی۔ انہی میں سے ایک نمایاں شخصیت ابن سینا تھے جن کا کام مسلمان سائنسدانوں کے علم کی جانب عمومی رویے کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے قوت، حرکت، روشنی، حرارت اور خلا جیسے مظاہر کا گہرا مطالعہ کیا۔ طبیعت میں ان کے مطالعے نے نظریاتی اور عملی مکانیات میں اہم کردار ادا کیا، جس میں پہیہ یعنی کہ ویل، دھرا یعنی کہ ایکسل، بیرم یعنی کہ لیور، چرخی یعنی کہ پلی، مائل سطح یا مائل مستوی یا جسے انکلائنڈ پلین بھی کہا جاتا ہے، ونڈ مل یعنی پن چکی، جل پہیہ یعنی واٹر ویل، گراری یعنی ٹوتھ ویل اور دیگر میکانیکی ایجادات شامل تھیں۔ ان ترقیات نے نہ صرف مسلم سائنسدانوں کی اختراعی صلاحیتوں کو ظاہر کیا بلکہ روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ان کے عملی اطلاقات بھی فراہم کیے۔ قرون وسطیٰ کی ہی ایک نمایاں شخصیت ابو الفتح عبد الرحمن منصور الخازانی بھی تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میزان الحکمہ میں میکانیات یعنی میکینکس، طبیعت اور ہائیڈروسٹیٹکس میں عمدہ کام کیا۔ ہائیڈروسٹیٹکس طبیعت کی ہی ایک شاخ ہے جس میں کسی بھی شے کو جب وہ اپنی مایع حالت میں ہو اور حالت سکون میں ہو اس کے خواص پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اسی کتاب میں الخازانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائناتی قوت یعنی یونیورسل فورس کائنات کے مرکز کی جانب اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہ تصور کشش ثقل کی جدید تفہیم کے عین مطابق تھا۔ ان کی کتاب میزان الحکمہ میں جو کام کیا گیا ان کے وقت میں فزکس اور میکانکس کی تفہیم کو اس نے بہت آگے بڑھایا، بلکہ مستقبل کی سائنسی تحقیق کے لیے بھی بنیاد رکھی۔ توازن کے اصولوں پر لکھی گئی ایک اور کتاب میں الخازانی نے وزن کے دوران درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ وہ طریقہ تھا جو پیمائشوں میں درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ توازن کے اصولوں اور پیمائشوں پر درجہ حرارت کے اثرات کی ان کی تفہیم نے مستقبل کی سائنسی ترقی کے لیے بنیاد رکھی۔ الخازانی کی شاندار کاوشوں سے پہلے دیگر پیش رو سائنسدانوں نے توازن اور کشش ثقل کے مطالعے کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سب سے بڑی شراکت عمر الخیام کی تھی، جن کا توازن پر کام سب سے اہم اور بنیادی تھا۔ الرازی نے ہائیڈروسٹیٹک توازن کا استعمال کرتے ہوئے کشش ثقل پر انقلابی تحقیقات کی، جسے اس وقت المیزان الطبعی یا دا فزیکل بیلنس کہا جاتا تھا۔ اسلامی سنہری دور انجینئرنگ اور میکانیات میں قابل ذکر ترقیات سے بھرا ہوا تھا۔ اس دور کی ایک نمایاں شخصیت محمد بن علی بن رستم الخراسانی تھے، جو اپنی گھڑیوں کی تعمیر کی مہارت کے باعث الساعاتی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے بیٹے رضوان بن محمد الساعاتی نے اپنی کتاب علم الساعات والعمل بہا میں اس بات کا ذکر کیا کہ نور الدین زنگی کے دور میں ان کے والد نے دمشق کی امیہ مسجد کے باب جیرون کے اوپر جل گھڑی یعنی واٹر کلاک نصب کی۔ 13ویں صدی عیسوی میں ایک اور ممتاز مسلمان مکینک ابو العز بن اسماعیل بن الرزاز الجزری نے عملی میکانیات کے میدان میں اہم شراکتیں کی۔ الجزری نے جیومیٹری میکانیکی اختراعات پر ایک جامع مقالہ لکھا جو بنیادی طور پر ہائیڈرولک آلات جیسے فواروں پر مرکوز تھا۔ الجزری نے پانی کو بلندی پر لے جانے کے لیے ساقیہ چین پمپ بنایا جو کہ ہاتھ سے اوپر لے کر جانے کی بجائے خود پانی کی طاقت یعنی ہائیڈرو پاور سے پانی کو اوپر لے کر جاتا تھا۔ اس طریقہ کار سے 13ویں صدی عیسوی سے دمشق کو پانی فراہم کیا جاتا رہا۔ الجزری نے خودکار طریقے سے چلنے والا مور ایجاد کیا جو دراصل پانی کی قوت سے چلتا تھا۔ الجزری نے ایک روبوٹ ملازمہ بھی تخلیق کی جو کہ پانی، چائے اور مشروب پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دراصل مشروب ایک چھوٹے مرتبان میں محفوظ ہوتا تھا جہاں سے وہ ایک بالٹی میں گرتا اور 7 منٹ کے بعد ایک پیالی میں بھرا جاتا تھا، جس کے بعد یہ خودکار ملازمہ ایک خودکار دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوتی اور مشروب پیش کرتی۔ الجزری نے خودکار طریقے سے ہاتھ دھونے والا آلہ بھی ایجاد کیا۔ یہ آلہ انسانی شکل کے خودکار آلات کی ایک اور مثال ہے۔ یہ دراصل تانبے کا بنا ہوا ایک مجسمہ تھا جو اپنے دائیں ہاتھ میں ایک مور کی شکل کی سراہی تھامے ہوئے تھا۔ سراہی کو پیتل سے بنایا گیا تھا اور اس میں ایک خانہ تھا جسے ایک دھاتی پلیٹ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ پانی کو چھلکنے سے روکنے کے لیے تھا۔
پانی کا ذخیرہ جس میں پانی رکھا جاتا تھا وہ انسانی مجسمے کی دائیں جانب واقع تھا۔ ایک تھرا یعنی کہ ایکسل انسانی مجسمے کی دائیں کوہنی میں نصب کیا گیا تھا تاکہ مایع شے کو ذخیرے سے ہوتے ہوئے سراہی کے ذریعے بہایا جا سکے۔ مجسمے کا بایاں بازو ایک مقررہ وزن رکھتا تھا جو بازو کو اٹھانے اور نیچے کرنے میں مدد دیتا تھا، جس میں تولیہ، کنگھی اور آئینہ تھا۔ یہ خودکار آلہ خلیفہ یا بادشاہ کو وضو میں مدد فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بادشاہ کا ایک خادم یہ مجسمہ اٹھا کر ایک تشت کے سامنے رکھتا، پھر خادم مجسمے کی پیٹھ پر موجود ایک کنڈی یعنی کہ نوب کو گھماتا، جس سے مجسمے کے دائیں ہاتھ سے تشت میں پانی بہنا شروع ہو جاتا۔ جیسے ہی ذخیرے میں پانی تقریباً ختم ہو جاتا تو مجسمے کا بایاں ہاتھ جس میں تولیہ، کنگھی اور آئینہ تھا بادشاہ کی طرف حرکت کرتا تاکہ وہ خود کو خشک کر سکے۔ الجزری نے ایک موسیقی کا خودکار آلہ بھی بنایا جو دراصل ایک کشتی تھی جو جھیل پر تیرتی تھی، جس میں 4 خودکار موسیقار تھے تاکہ شاہی محفلوں میں مہمانوں کو تفریح فراہم کر سکیں۔ اس میں ایک ڈرم موجود تھا جو حقیقتاً ایک خودکار مشین تھی جس میں کیلیں جنہیں کیمپس کہا جاتا ہے وہ لگی تھیں، جو جب چھوٹے بیرم یعنی لیور سے ٹکراتی تو خودکار موسیقی پیدا ہوتی تھی۔ ان کیلوں یعنی کیمپس کو مختلف جگہ پر حرکت دے کر موسیقی کی دھنوں کو تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ الجزری کی بے پناہ ایجادات میں گھڑیاں بھی شامل ہیں، جن میں موم بتی گھڑی، ہاتھی گھڑی اور قلعہ گھڑی کافی شہرت رکھتی ہیں۔ الجزری کا کام نہ صرف تکنیکی نقطہ نظر سے دلچسپ ہے بلکہ عملی مکانیات میں مسلمانوں کی شراکتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے تفصیلی مطالعے اور جدید خاکے ان کی پیچیدگی اور فعالیت کی وجہ سے آج بھی سراہے جاتے ہیں۔ قیصر بن ابو قاسم جنہوں نے 1251 عیسوی میں وفات پائی، انہوں نے جلپیوں میں قابل ذکر تبدیلیاں کی۔ یہ بہترین خاکے آج بھی دریائے الاسی پر نظر آتے ہیں۔ حما کی شان کہلائے جانے والے یہ حما کے نواعیر، جنہیں نواعیر حما بھی کہا جاتا ہے، شام کے شہر حما میں دریائے الاسی یعنی اورینٹس ریور کے ساتھ آبپاشی کے مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، جو 17 نواعیر پر مشتمل تھے۔ یہ اونچے پانی کے پہیے جن کے کناروں پر ڈبے نما پانی جمع کرنے والے خانے نصب تھے، جیسے ہی دریا روانی میں آتا یہ ڈبے پانی سے بھر جاتے اور پھر پانی کی ہی قوت سے یہ پہیے کی چوٹی پر پہنچ جاتے، جہاں وہ ایک آبی نہر میں خالی ہوتے جو کہ پانی کو عمارتوں، باغات اور کھیتوں کو سراب کرنے کے لیے لے جاتی۔ اسلامی سنہری دور سائنسی تحقیق اور دریافتوں کا دور تھا۔ اس دور کے نمایاں علماء میں سے ایک ابو نصر الفارابی بھی تھے، جنہوں نے طبیعت کی تفہیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ابو نصر الفارابی اپنے انقلابی کام کے لیے جانے جاتے تھے، جس میں انہوں نے خلا یعنی کہ ویکیوم کے وجود کی تردید کی۔ ایک شاندار مضمون میں انہوں نے ہوا کی لچک یعنی الاسٹیسٹی آف ایئر کے تصور کو بھی دریافت کیا۔ ہوا کی خصوصیات پر الفارابی کی بصیرت تحقیق نے نہ صرف ان کے وقت میں طبیعت کی تفہیم کو آگے بڑھایا بلکہ مستقبل کی سائنسی تحقیقات کے لیے بنیاد بھی رکھی۔ اسلامی سنہری دور کے دوران حفظان صحت اور آرام کے لیے مختلف تکنیکوں نے کافی ترقی کی۔ ایسی ہی ایک جدت گرم بھاپ کے غسل خانوں کی تعمیر تھی، جنہیں حمام کہا جاتا ہے۔ حمام بہت سے مسلم معاشروں میں روزمرہ زندگی کا ایک مرکزی حصہ بن گیا۔ یہ گرم بھاپ کے غسل خانے صفائی اور راحت فراہم کرنے کے لیے بڑی محنت سے بنائے گئے تھے۔ حمام صرف غسل کرنے کی جگہ نہیں تھا، یہ ایک سماجی اور ثقافتی مرکز بھی تھا جہاں لوگ آرام کرنے، میل جول کرنے اور تر و تازہ ہونے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ مسلم معماروں اور انجینئروں نے جو تکنیکیں تیار کیں وہ ان غسل خانوں کو مؤثر اور کارآمد بناتی تھیں۔ حمام کی میراث آج کے سپا اور صحت کے طریقوں کو متاثر کرتی ہے۔ حفظان صحت اور آرام میں مسلم ایجادات کے دیر پا اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ اسلامی دنیا کے تاریخی حماموں سے لے کر آج کے صحت کے مراکز تک مسلمانوں کے غسل اور آرام کے لیے تیار کردہ تکنیکوں نے عالمی ثقافت پر ایک دیر پا نشان چھوڑا ہے۔ اسلامی سنہری دور کے دوران مسلمان مہم جو اور جہاز رانوں نے سمت شناسی یا نیویگیشن میں قابل ذکر ترقی کی۔ ان کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں سے ایک مقناطیسی سوئی کا اطلاق تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے سمندر میں سفر کرتے وقت اپنے راستے کا تعین کرنے کے لیے مقناطیسی سوئی کا استعمال کیا۔ اس جدت نے سمندری سمت شناسی میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے زیادہ درست اور محفوظ سفر ممکن ہوا۔ مقناطیسی سوئی کا استعمال جدید نیویگیشن تکنیکوں کی بنیاد بنا۔
آج کے جدید نیویگیشنل سسٹم کی جڑیں ان ابتدائی مسلمان سائنسدانوں اور جہاز رانوں کے ایجادات میں سے ہیں۔ جنگ کی تاریخ کو مسلمان سائنسدانوں اور انجینئروں کے ایجادات نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرتے ہوئے دشمنوں پر گولہ بارود داغنے کے لیے بندوقوں اور توپوں کی ایجاد کی۔ اس سے قبل چینیوں نے دھماکہ خیز مواد میں سوڈیم نائٹریٹ کا استعمال کیا تھا، تاہم یہ مسلمان تھے جنہوں نے دھماکہ خیز مواد کی اصل مؤثر قوت یعنی پینیٹریٹنگ پاور کو دریافت کیا اور اس علم کو ہتھیاروں کی ترقی میں استعمال کیا۔ مورخین اکثر 1346 عیسوی میں فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی کریسی کی جنگ کو بارود کے ہتھیاروں کے استعمال کی پہلی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے مسلم ذرائع سے ہونے والی تحریریں ظاہر کرتی ہیں کہ بندوقیں اس سے بہت پہلے جنگ میں استعمال کی جا چکی تھیں۔ تاریخ کے صفحات میں مسلم حکمرانوں کی فوجی تکنیک کے جدید استعمال کے بے شمار قصے ملتے ہیں۔ ایسی ایک کہانی ایک حکمران یعقوب کی ہے جس نے 1205 عیسوی میں مدرہ نامی افریقی شہر کا محاصرہ جدید توپ خانے اور مشینوں کی مدد سے کیا۔ ان تحریروں کے مطابق یعقوب کی فوجوں نے طاقتور آواز والی بندوقوں اور پیچیدہ مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے شہر کی دیواروں پر حملہ کیا۔ ہر مشین سے بڑے پتھروں اور آگ کے گولوں کی بارش ہوئی، جو ان ابتدائی فوجی تکنیکوں کی زبردست طاقت کو ظاہر کرتی تھی۔ یہ واقعہ مسلمان انجینئروں کی اختراعی صلاحیتوں اور جنگ کے فن میں ان کی اہم شراکتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کی فوجی تکنیک کے جدید استعمال کی تاریخ میں دستاویزات موجود ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال مشہور مورخ ابن خلدون کی تاریخ بربر میں دی گئی ہے، جو جنگ کا احوال بیان کرتی ہے۔ ابن خلدون ابو یوسف یعقوب بن عبد الحق جو کہ سلطان مراکش تھے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، جنہوں نے 1273 عیسوی میں شہر سلجامسا کا محاصرہ کیا۔ وہ شہر کے سامنے محاصرے کے آلات نصب کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، جن میں منجنیق وغیرہ شامل تھے، جن کے ذریعے لوہے کے ٹکڑے پھینکے جاتے تھے۔ یہ لوہے کے ٹکڑے ایک ڈبے میں بھرے جاتے تھے اور ان کے پیچھے رکھے گئے دھماکہ خیز مواد کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اس کا اثر طاقتور تھا، جو اس ابتدائی توپ خانے کی زبردست طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مسلمان انجینئروں کے محاصرے کے آلات کے استعمال میں پیش قدمی والے کام نے جنگوں جیسے سلجاسمہ کے محاصرے کے دوران ان کی دیر پا میراث کو اجاگر کیا، جو آج بھی فوجی انجینئرنگ اور تکنیک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلامی سنہری دور کے مسلمان سائنسدانوں نے علم بصریات یعنی آپٹکس کو بھی ترقی دی۔ ابن الہیثم اس علم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن الہیثم نے تجرباتی تکنیکوں میں اہم پیش رفت کی۔ قروی اور تمثیلی عدسے یعنی سفیریکل اینڈ پیرابولک لینزز، پیرابولک آئینوں اور مناظر بین یعنی ڈائیوپیٹرکس پر تحقیق کی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ وقوع یعنی انسیڈنس اور انعکاس یعنی ریفلیکشن کے زاویوں کے درمیان تعلق مستقل نہیں رہتا۔ انہوں نے دو چشمی بصارت یعنی بائنوکولر ویژن کی وضاحت کی اور افق کے قریب سورج اور چاند کے ظاہری حجم میں اضافے کی درست وضاحت دی۔ ابن سینا نے بھی روشنی کے مطالعے میں بہترین کام کیا۔ انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ اگر روشنی کسی روشن ذریعے سے ذرات کے اخراج کی وجہ سے خارج ہوتی ہے تو روشنی کی رفتار محدود ہونی چاہیے۔ اسی دوران البیرونی نے مشاہدہ کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے بے حد زیادہ ہے، جس سے روشنی اور اس کی خصوصیات کی تفہیم میں مزید ترقی ہوئی۔ ان مسلمان سائنسدانوں کے کام نے جدید بصریات کی بنیاد رکھی۔ اسلامی سنہری دور کے قدیم تجربہ گاہوں سے لے کر آج کی جدید ترین سہولیات تک بصریات کی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں کی میراث ان کی سائنس پر دیر پا اثرات کی گواہ ہے۔